عمران خان صاحب کے بہاف پر جو کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور آلسو ہی از دی چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی، ان کے بہاف پر سیکیورٹی خدشات کے اوپر ایک پٹیشن فائل کی گئی، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی، جس میں مین پریئر یہ تھا کہ ان کے سیکیورٹی کے انتظامات ناقص نہیں ہیں بلکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور وہ سیکیورٹی ساری کی ساری وڈرا کیے ہوئے بھی تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، اینڈ ہی از ایبسلیوٹلی ایکسپوزڈ۔ کرمنل کیسز روز کے حساب سے رجسٹر کیے جا رہے ہیں، ہر دن ایک نیا کیس رجسٹر ہوتا ہے۔ وہ گزشتہ 3.5-4 ماہ میں میرا خیال ہے غالباً اپنے گھر سے 1 یا 2 دفعہ نکلے ہیں، وہ بھی عدالتوں میں تاریخوں کے لیے، اور اس دوران ایک انبار لگا دیا جاتا ہے جھوٹی ایف آئی آروں کا۔ تو ان ایف آئی آرز میں نیچرلی کرمنل کیسز ہیں، آپ نے پیش بھی ہونا ہے۔ اب ایز فارمر پرائم منسٹر آف دی پاکستان اور انڈر دی 1975 پرائم منسٹر سیلری الاؤنسز اینڈ پریولیجز ایکٹ، اس کا ریلیونٹ سیکشن 17 ہے، لائف ٹائم جو ہے انٹائٹلمنٹ ہے ان دی ویک آف تھریٹ ٹو دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، جو کہ ان کو نہیں دیا جا رہا۔ یہ اس پر آج عدالت نے جواب طلب کیا ہے تمام فریقین سے کہ یہ سیکیورٹی ان کو کیوں نہیں دی جا رہی اور کیوں یہ اچانک جنوری میں وڈرا کر لی جاتی ہے، پروونشل گورنمنٹ اس کو وڈرا کرتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے جو ریلیونٹ لا ہے عدالت کے آگے وہ بھی اس پر بھی ریلائی کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وزیر آباد انسیڈنٹ کا جو واقعہ ہوا جس میں ان کے اوپر فائر آرم انجریز، انہوں نے قاتلانہ حملہ تھا، یہ ایک میریکل تھا کہ ان کی جان اس میں بچ گئی، ادروائز وہ ایک ویل آرکسٹریٹڈ ویل پلانڈ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی۔ ہم نے آج ساتھ ہی ساتھ میں اکراس دا بارڈر ایز ویل انڈین جورسڈکشن سے بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ 1996 کا کوٹ کیا ہے، اور اس فیصلے میں ان کے فارمر پرائم منسٹر نرسمہا راؤ کے کو سپریم کورٹ نے راجیو گاندھی صاحب کی اسیسینیشن کے بعد انہیں کہا کہ یہ ایکسپیریمنٹس نہیں کیے جا سکتے پرائم منسٹر کی زندگیوں کے اوپر، اور اگر سیکیورٹی کے خدشات ہوں تو ان کو ایڈیکویٹ اور جو ہے مکمل سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ نہ صرف یہ، اس فیصلے نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ایک جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور ایسے کورٹس میں ایکسپوجر ہے جہاں پر لا اینڈ آرڈر کو سیکیور نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر اگزامپل دی گئی تھی تیز ہزاری کا جو کورٹ ہے وہ سیف اور سیکیور پریمیسز نہیں ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے کیسز کو اکٹھا کر دیا ایک کمپاؤنڈ اور ایک کورٹ میں، اور کہا آپ جتنے مقدمے آپ نے بنانے ہیں آپ ان کا جواب اس سیف انوائرمنٹ میں رہ کر دیں۔ تو جو رائٹس کمپلیننٹ کے ہیں، مدعی کے ہیں، وہی رائٹس ایک ایکیوزڈ کے ہیں، اور یہ تمام کیسز آن دا فیس آف اٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں۔ جتنی تیزی سے بنتے گئے اتنی تیزی سے ہم ختم کرتے گئے، فرق صرف اتنا آیا کہ اب بنانے والوں کی تیزی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے کہ دن میں 3-4 کیسز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں ہمسائے ملک نے بھی جو ایک فیصلہ کیا اسی طرح کے کیس میں، جہاں پر ان کو بھی سملر جو ہیں وہ دقتیں انہوں نے جو ہیں فیس کی ہیں، پاکستان کی ہسٹری میں زیادہ دور نہیں جانا پڑتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہاں پر اسیسینیشن ہوئی ہے، یہاں پر لیاقت علی خان صاحب کی یہاں پر 1961 میں ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے۔ اور اس ججمنٹ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو بڑی زبردست بات ہے کہ ایکسپیریمنٹس نہیں کیے جا سکتے۔ another prime minister of Pakistan cannot be experimentally killed if he has serious security apprehensions۔ تو خان صاحب کو یہ سیکیورٹی ملنی چاہیے، یہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جو ان کو تھریٹ ہے وہ ریئل ہے، اور وہ ماضی میں بھی ان پر کیری آؤٹ کیا، وہ انسکسیسفل تھا۔ کورٹ ایکسپوجر پہ، عدالتوں میں آنے پہ دوبارہ بہت ان کو ایکسپوجر ہے، اور ہم بہت امید کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی جو فیصلہ آئے گا اس میں ان کو یہ ریلیف ملے گی، اور آنے والے دنوں میں ان کیسز کو روکا بھی جائے گا، ان کی رجسٹریشن کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کلب کر کے اکٹھا بھی کیا جائے گا۔ یہ ایسے نہیں چل سکتا کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں ایک ایف آئی آر بلوچستان ہوتی ہے، ایک کراچی ہوتی ہے، ایک لاہور ہوتی ہے، ایک اسلام آباد ہوتی ہے، ان کی موومنٹ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دس از این ایکسیپشنل سچویشن۔ ان کا کورٹ میں آنا، ایک پٹیشنر کا سرنڈر کرنا انوالوز لاٹ آف رسک اینڈ سیکیورٹی، نہ صرف ان کے لیے، سب کے لیے۔ یہ میڈیا کے لیے بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ لائرز کے لیے بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، کورٹ سٹاف کے لیے بھی ہے، آنریبل ججز کے لیے بھی ہے۔
تو ہم امید کرتے ہیں کہ ماڈرن ایویڈنس کو، سائنٹیفک ڈیوائسز کو، جس کا سپریم کورٹ بھی بار بار ذکر کر چکی ہے کہ ان کو اپنائیں ان اپروپریٹ کیسز. یہ فٹ اور اپروپریٹ کیس ہے عمران خان صاحب کا، جہاں پر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کو روکنا چاہیے اور جہاں پر ماڈرن اور سائنٹیفک ایویڈنس کو یوز کرتے ہوئے ان مقدموں کی سماعت اگر ہونی ہے تو کسی ایک فورم اور کسی ایک عدالت سے ہو. شبلی صاحب آگے.